صدیق ولا کے لاؤنج میں اس وقت دبیز خاموشی کا راج تھا۔ اس دبیز خاموشی میں وقفے وقفے سے جاری نسوانی دلسوز سسکیاں خلل ڈال رہی تھیں۔ سینٹر صوفے پر براجمان بی جان اپنی لاٹھی پر گرفت مضبوط کیے اپنے پہلو میں بیٹھی نسرین بیگم کی آہو بکاس سن رہی تھیں، جبکہ نظریں اس دوشیزہ پر جم سی گئی تھیں جو ان کے عین سامنے صوفے پر اپنے وجود کو مکمل چادر میں ڈھانپے دبکی بیٹھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑتی، لب کچلتی، شاید یقیناً آنکھوں میں امڈ آنے والی نمی کو آرس کی زینت بننے سے روک رہی تھی۔ جب تمام امیدیں دم توڑ گئیں اور کوئی راہ نجات نہ نظر آئے تو میں یہاں چلی آئی بی جان۔ آج میں اپنے ویرے کی موت کا بدلہ چاہتی ہوں اس سے۔ اس نے عمار صدیقی کو بچاتے اپنی جان کی قربانی دی۔ میں اس قربانی کا صلہ مانگنے آئی ہوں بی جان۔ سوہا میرے ویرے کی آخری نشانی ہے، اسے قبول کر لیں، اسے اپنی امان میں لے لیں، ورنہ وہ وڈیرا میری بچی کو نوچ کھائے گا بی جان۔ میری بچی کو پامال ہونے سے بچا لیں۔ اپنا دامن پھیلائے نسرین بیگم فریاد گو تھی اور انہیں اس حال میں دیکھ سوہا کو اپنا کلیجہ کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ کاش اس کے بس میں ہوتا وقت کو پلٹنا، وہ ماضی کا سفر طے کرتی، اس پل کو بدل دیتی جب مبشر لقمان کی ہوس زدہ نگاہوں کا مرکز اس کی ذات بنی تھی، تو آج اس کی ماں جیسی پھپھو کو اس کے تحفظ کے لیے جھولی پھیلائے فریاد کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ہمیں ہماری ہی نظروں میں شرمندہ مت کرو نسرین۔ امان اللہ نے برسوں پہلے میری امات کی خاطر اپنا لہو بہاتے ہمیں زندگی بھر کے لیے اپنا مشکور کیا تھا۔ یہ کیسا احسان ہے کہ ہم اتارنا بھی چاہیں تو اتار نہ پائیں۔ امان اللہ ہمیں امات کی طرح ہی عزیز تھا، اس کی اولاد کو تو ہم سینے سے لگا کے رکھیں گے۔ بی جان لاٹھی پر دباؤ ڈالتے اپنی جگہ سے اٹھتے، سوہا تک آتے، اس کا ہاتھ نرمی سے جکڑے اسے اٹھاتے اپنے سینے میں بھینچ گئیں۔ سوہا ان کے شفقت بھرے لمس کو محسوس کرتے اپنا نچلا لب دان تلے دباتے اپنی ہچکی ضبط کر گئی، جبکہ نسرین بیگم کے انتشار و اضطراب میں ڈوبا وجود پل میں سکون کے حوالے ہوا۔ اپنے آنسو پونچھتے مطمئن سا سانس بحال کرتے انہوں نے مسکراتی نگاہوں سے بی جان کی جانب دیکھا جو اب سوہا کے ماتھے پر بوسہ ثبت کرتے اس کے دغا دیتے بہہ جانے والے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن رہی تھی۔ یہ گھر تمہارا ہی ہے، تم اور نسرین میرے لیے میری بیٹی اور پوتی کے برابر ہو۔ ہر خوف کو دل سے مٹا دو، یہاں کوئی ایسا فرد نہ پہنچ پائے گا جو تمہیں ذک پہنچائے۔ بی جان کی محبت پاش نگاہیں سوہا کے حسین نگوش کا سفر کر رہی تھی، نیلگو نگاہیں مانو سمندر کو ایک بوند میں قید کر لیا گیا ہو۔ تیکھی ناک، کٹاودار انابی لب، کشمیری سیب کی مانند پھولے اور سرخارز بھورے بالوں والی سوہا ایک گڑیا کا گمان کر رہی تھی جسے فرصت سے تراشا گیا تھا۔ سوہا ان کے لہجے میں اپنائیت اور محبت محسوس کرتے ان کی مشکور ہوئی۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں بی جان۔ کامتا پرنم لہجہ وہ تشکر آمیز نگاہوں سے بی جان کو دیکھتے گویا ہوئی۔ بی جان نے گھور کر اسے دیکھا، اس کی بات قطعی پسند نہ آئی تھی۔ بی جان بھی کہتی ہو اور تکلف کی دیوار بھی درمیان میں کھڑی کرتی ہو۔ بی جان مصنوعی خفگی سے اسے ڈبٹ گئے۔ سوہا ان کے ڈبٹنے پر زیر لب معذرت کرتی ان کے انداز پر ہنس پڑی۔ صدیقی ولا کا لاؤنج جہاں کچھ پل پہلے کا صافت اور تناؤ پھیلا ہوا تھا، اب وہاں سوہا کی معصومانہ باتیں اور بی جان کے اونچے کہکے گونج رہے تھے، جبکہ اس دوران بی جان کا دماغ ایک ایسا لاہ عمل تیار کر چکا تھا جو یقیناً سوہا کی زندگی یکسر بدلنے والا تھا۔ آدھی رات کا سماں تھا جب سوہا پیاس کی شدت بھرے احساس کے سبب نیند سے بیدار ہوئی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سائڈ ٹیبل کی جانب دیکھا جہاں رکھا جگ خالی تھا۔ سوکھے پڑتے لبوں کو زبان سے تر کرتے وہ اپنے بھورے بالوں کو یوں ہی لاپرواہی سے کھلا چھوڑے، دوپٹہ سینے پر پھیلائے جگ اٹھاتے ایک نگاہ پہلو میں پرسکون نیند میں محو نسرین بیگم پر ڈالے مطمئن سی سانس بحال کرتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ سیاہی میں ڈوبی راہداری سے گزرتی اس سے قبل وہ کچن کی جانب مڑتی، سماعتوں سے ٹکراتی مردانہ ناگوار آواز اس کے بڑھتے قدموں میں بیڑیاں ڈال گئی۔ بھووں کے درمیان بل آن ٹھہرے، نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ وہ آواز کا تعین کرتے بی جان کے کمرے کی سمت قدم بڑھا گئی۔ آواز بی جان کے کمرے کے بند دروازے کے عقب سے گونج رہی تھی۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی سننے کی کوشش کرنے لگی۔ سوہا کو اپنی یہ غیر اخلاقی حرکت حد درجہ خود سے خفگی پر مجبور کر گئی، لیکن تجسس کا کیا کرتی جب خاموشی محسوس کرتے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس بچی کے باپ نے تمہارے باپ کی زندگی بچانے کے واسطے اپنی جان قربان کی تھی، اور آج جب اس بچی کو تمہارے نام، تمہارے محفوظ حصار کی ضرورت پیش آئی ہے تو تم منہ موڑ رہے ہو ریحان۔ بی جان کی کرختگی سے پر آواز سوہا کو دنگ کر گئی۔
اندر کمرے میں ان دو نفوسوں کے درمیان چھڑا موضوع بحث وہ تھی۔ ہاتھ میں تھامے جگ پر گرفت مضبوط ہوئی۔ بی جان، مانا ان کا احسان بہت بڑا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ساری زندگی داؤ پر لگا دوں۔ ایک ایسی لڑکی کو قبول کر لو جس میں نہ شعور ہے، نہ تعلیم، نہ شہری طرز زندگی۔ وہ گاؤں میں رہنے والی ایک معمولی سی لڑکی میرے ساتھ میرے حلقہ احباب میں کس طرح گزارا کر پائے گی؟ آپ کہتی ہیں اسے حفاظت کی ضرورت ہے، میں کرنے کو تیار ہوں حفاظت اس کی، رہے وہ جب تک یہاں رہنا چاہتی ہے۔ ریحان بی جان کے فیصلے سے انحراف برتتے قدرے جھنجھلاہٹ میں مبتلا گویا ہوا۔ وہ ایک باشعور اور حیادار لڑکی ہے، برخوردار، کم از کم تمہاری اس دوست جیسی نہیں جس میں نہ حیا ہے نہ شرم، تمہارے آگے پیچھے گھومتے تمہارے قدموں میں پچنے کو تیار رہتی ہے۔ اور حفاظت، اس کی حفاظت تم تک پر بہتر کر سکو گے جب اس کی ذات کے تمام حقوق تمہارے نام ہوں گے۔ میں اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہ ہوں گی، اور اگر تم نے میرا فیصلہ نہ مانا تو چلی جاؤں گی اس بچی کو اپنے ساتھ لیے یہاں سے دور۔ بیجا نے آخری حربہ آزمایا تھا جو کارآمد بھی ثابت ہوا تھا۔ ریحان تل ملا اٹھا تھا ان کی دھمکی پر۔ آپ کل کی آئی لڑکی کی خاطر مجھے، یعنی اپنے اکلوتے پوتے کو چھوڑ جانے کی بات کر رہی ہیں بیجان؟ محض چیخنے کی ہی کسر باقی رہ گئی تھی ریحان کی۔ لہجے میں گہرا صدمہ تو عود آیا تھا۔ جو پوتا مخالفت پر اتر آئے، میرا مان نہ رکھ پائے، اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں مجھے، اور وہ کل کی آئی لڑکی مجھے عزیز ہے ریحان صدیقی۔ بیجان اپنے پھینکے گئے پتے کو آخری داؤ جیتتا دیکھ پرسکون ہوتی کمال اطمینان سے کہتے ریحان صدیقی کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ ریحان کو سوہا نامی لڑکی کے لیے شدید ناپسندیدگی کا احساس دل میں پیدا ہوتا محسوس ہوا، جبکہ دروازے کے پار کھڑی سوہا کی گرفت جگ پر مضبوطی سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی ذات کے لیے مقابل کے لفظ ذرا برابر پسند نہ آئے تھے، جبکہ دل کی دھڑکنیں اب سر پر دوڑنے لگی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ بیجان یہ لایا عمل تیار کر بیٹھی ہیں۔ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں نکاح میں آپ کی بچی سے۔ گہرے سانس بھرتے اپنے تیش پر قابو پاتے وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا گویا ہوا۔ بیجان نے بمشکل اپنے لبوں کے کونے دبائے اپنی مسکان ضبط کی، جبکہ سوہا کا وجود ساکن ہوا۔ چند ثانیہ خاموشی کے نظر ہونے کے بعد دیا جانے والا مقابل کا جواب اس سے پتھر بنا گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں اسے کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گا، کبھی اسے بطور بیوی قبول نہیں کروں گا۔ اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، یہ رشتہ محض اس کی حفاظت اور آپ کی ضد کے سبب وجود میں آ رہا ہے۔ میری نظر میں اس کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ صوفے سے اٹھتے انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا بولا۔ بیجا نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ سوہا کو شدید سبکی کا احساس ہوا تو وہ زبردستی کسی پر مسلط کی جا رہی تھی۔ اسے قبول کرنے والے مرد کے نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہ تھی۔ اس کے نزدیک وہ دیہات سے آئی ایک دیہاتن تھی جس کے پاس نہ تعلیم تھی، نہ شعور، اور نہ شہر میں رہنے کا نسب و ڈھنگ۔ مقابل تو اسے اپنے لائق ہی نہیں سمجھتا تھا۔ نیلگو نگاہیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئی۔ وہ خود تمہارے دل میں جگہ بنا لیں گی، بیجا نے بھی جواباً لفظوں پر زور دیتے کہا۔ ناممکن، میں دل کے در کھولوں گا تو وہ اندر داخل ہوتے جگہ بنا پائے گی نا۔ مقابل کا انداز تفاخر سے پر تھا۔ دل کے در بھی ٹوٹے گی، اسے وہ جگہ بھی ملے گی جس کی وہ مستحق ہے، ریحان صدیقی، اور محبت بھی۔ بیجان کا لہجہ پختگی لیے ہوئے تھا، مانو وہ آنے والے وقت سے آگاہی رکھتی ہوں۔ ایسا کبھی ممکن نہ ہوگا۔ ریحان صدیقی اس عورت پر ایک نگاہ کرم ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھے گا جو اس کے جوڑ کی نہ ہو، اس کے معیار پر پورا نہ اترتی ہو۔ اس سے محبت کرنا پھر ناممکن سی بات ہے بیجان۔ آپ کی بچی میرے سر تھوپی جانے والی عورت ہے نا، نہ کہ پسندیدہ۔ بیجان کے لہجے کی پختگی اور لفظ اسے ٹھٹکا گئے تھے۔ کروفر سے کہتا وہ اس وقت تفاخر کے اعلیٰ درجے پر کھڑا سوہا کو خود سے کمتر گردان رہا تھا، اور اس کے یہ لفظ سوہا کے وجود پر برچوں کے مانند چلتے اسے زخموں سے چور کر رہے تھے۔ وہ معترف تھی کہ اس کا اور عماد صدیقی کی اولاد کا کوئی جوڑ نہیں۔ کہاں وہ گاؤں کی کچی مٹی کے مکان کی مکین ادنا سی لڑکی، کہاں وہ شیش محل کا مکین ایک معمور شخصیت کی اکلوتی اولاد۔ ان کے درمیان تو زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ تو سمندر کے دو کنارے تھے جن کا ملنا ناممکنات میں سے ایک تھا، لیکن اس قدر ضلالت کی تو وہ مستحق نہ تھی۔ بیجان لب بھینچ گئی۔ چند لمحوں کے لیے لگا ان کا یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن پھر سوہا کے وڈیرے سے حفاظت اور بہترین مستقبل کا سوچتے وہ سر جھٹک گئے۔ وہی وہ کسی طور اپنے پودے کو سونیا کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی، جو ہاتھ منہ دھو کر ریحان کے پیچھے پڑی اس کی زندگی میں داخل ہونے کی سر توڑ کاوشیں کر رہی تھی۔ کل ہی ہوگا نکاح، گھر پہ رہنا، بیجا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔
ریحان اپنے جبڑے بھیج گیا۔ وہ تو سب چیزوں کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ نکاح کے وقت پہنچ جاؤں گا میں۔ وہ ضدی تھیں تو وہ بھی انہی کا پوتا تھا، ان سے 10 قدم آگے۔ اپنی کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بی جان محض تعصب سے سر ہلاتی رہ گئی، جبکہ اس کے باہر قدم رکھنے سے قبل ہی سوہا پلر کی اوٹ میں جا چھپی تھی۔ ذرا سا جھانکتے اپنی تذلیل کرنے والے شخص کو دیکھا۔ نیلی نگاہوں میں اس کا وجی چہرے دیکھتے ایک تاثر لہر بنتے ابھر آیا اور پھر دھیرے دھیرے معدوم پڑتا چلا گیا۔ صدیقی ولا کے پورا سائش کمرے کے در و دیوار ایک نئے وجود کی موجودگی کے سبب جھوم اٹھی تھیں۔ کمرے میں رقص کرتی فضائیں بھی اس وجود کی مہک کو خود میں بساتے مسروریت میں ڈوبی ہوئی تھیں، جبکہ بالکنی سے جھانکتا چاند آج اس کی نیلگو نگاہوں کو خود پر ٹکا دیکھ بادلوں سے جھگڑا مول لے گیا تھا کہ آج وہ اسے اپنے اوٹ میں نہ چھپائے کہ آج اس کی شیدائی اس سے ملاقات کو آئی ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھے گلابی لبوں پر آسودگی بھری مسکان، جبکہ نیلگو نگاہوں میں چاند کی چاندنی کی رمق لیے وہ چاند کو یکٹک دیکھتے نہ جانے کون سی سوچوں کے تسلسل میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ان سوچوں کے تسلسل میں خلل دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز نے ڈالا۔ وہ جو جان بوجھتے نکاح کے بعد 5 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد کمرے میں داخل ہوا تھا، سینے میں محض یہ چاہت لیے کہ مقابل اس کے انتظار میں ہلکان اس کی سیج سجائے بیٹھے اس کے منتظر ہوگی، اور وہ اسے دھتکارتے باور کروائے گا کہ مرد اپنی سیج پر اسی عورت کے ساتھ وصل کی شب گزارتا ہے جسے اپنانے میں اس کی رضامندی شامل ہو یا وہ عورت اس کی پسندیدہ ہو۔ اسے یوں سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بالکنی کے دروازے سے ٹیک لگایا کھڑا دیکھ جبڑے بھیج گیا۔ سبھی پیشانی پر ڈھیروں سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اس سے قبل وہ اسے مخاطب کرتا وہ پلٹی۔ سیاہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس ریحان صدیقی ٹھٹک سا گیا۔ آنکھیں تھیں کہ گہرے کاجل کے پیالے میں قید نیلا آسمان، آرز تھے یا سرخ گلاب، کٹاؤ دار لبوں کا رنگ مصنوعی تھا یا وہ گلاب کی پتیوں کی ہی مانند تھے۔ وہ حسن کی مورت اپنے بے تحاشا حسن سے ریحان صدیقی کو مجسمہ بن جانے پر مجبور کر گئی تھی۔ نکاح کے وقت نگاہ اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، اور اب جب نگاہ اٹھی تھی تو ٹھہر سی گئی تھی۔ سوہا کی دھڑکنیں اس کے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھنے پر منتشر ہوئی۔ گھنیری پلکیں پل میں شرم کے بوجھ تلے کبھی جھکتی تو کبھی اٹھتے اپنا تلسے میں جکڑ لینے والا رقص جاری کر گئے۔ یہ اٹھتی گرتی مسکان ریحان کو ہوش میں لے آئی تھی۔ بامشکل نظریں چرائے وہ اپنی بے اختیاری پر خود کو کوستے چہرے پر حد درجہ سپاٹ تاثرات سجا گیا، جبکہ دل وضاحت چاہتا تھا اس کے سمل کی۔ وہ اس کی توقع کے برخلاف دلہناپے کا سراپا اتارے سادگی میں ڈھلی اس کے عین سامنے کیوں کھڑی تھی؟ سوہا اس کے یوں نظریں چرا لینے پر دھیما سا مسکراتے قدم در قدم چلتے اس کے مد مقابل آن کھڑی ہوئی۔ ریحان کے ماتھے پر نمودار سلوٹوں میں مزید اضافہ ہوا، جبکہ نظریں مزید بے قابو ہوتے اس کے حسین چہرے پر مرکوز ہونے کو بزد ہوئیں۔ پہلو میں سالوں سے پرسکون بیٹھا اونگتا دل مقابل پر نظر پڑتے ہی یوں دوڑنے لگا تھا مانو دوڑ کے مقابلہ میں حصہ لے لیا ہو اور جیت حاصل کرنے کے لیے سرگرداں ہو۔ واقف ہوں، زبردستی مسلط کی گئی ہوں آپ پر۔ اس رشتے میں نہ آپ کی رضا شامل تھی نہ پسندیدگی۔ بی جان کی ضد کے آگے بے بس ہوتے اپنایا ہے مجھے آپ نے، اور صاف کہہ بھی دیا کہ آپ مجھے کبھی اپنے بیوی کا درجہ نہیں دیں گے۔ نظریں مقابل کے چہرے پر مرکوز کیے وہ لہجے میں اس قدر اطمینان اور آسان لیے گویا ہوئی مانو یہ بات اس کے نزدیک ذرا بھی تکلیف دینا ہو۔ ریحان صدیقی کو اس لڑکی کا ہر انداز حیران و پریشان کر رہا تھا، جسے چھپانے کی خاطر وہ لمحہ بلمحہ اپنے تاثرات میں سرد مہری شامل کر رہا تھا، جبکہ یہ تو محض وہی جانتی تھی کہ یہ لفظ ادا کرتے ہوئے حلق میں کانٹے چبائے ہیں کہ سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہونے کو تیار ہیں کہ نگاہوں میں کسی بھی پل نمی اتر سکتی ہے۔ پریشان نہ ہوں، آپ کو مجبور نہیں کروں گی، نہ آپ پر کوئی دباؤ ڈالوں گی کہ اس رشتے کو نبھائیں۔ مجھے میرا درجہ دیں، میرے تمام حقوق پورے کریں، کیونکہ یہ شاید آپ کے بس میں نہیں۔ محض اتنا کہوں گی کہ آپ چاہے نبھائیں یا نہ نبھائیں، میں اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ آپ سے کوئی مطالبہ نہ کروں گی، لیکن آپ کا ہر مطالبہ پورا ضرور کروں گی۔ اپنے حق کا تقاضا نہیں کروں گی، لیکن آپ کے تمام حقوق پورے کروں گی۔ سوہا سر جھکا گئی، نیلگو نگاہوں میں نمی جو سمٹ آئی جسے مقابل سے چھپانا ہی چھپانا تھا۔ سر جھکائے دھیما سا مسکرائے گویا ہوئی۔ ریحان نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں، سینے میں چبھن ہوئی تھی یا یہ انا کا بت تھا جو پاش پاش ہوا تھا؟ وہ شاید اس کے فریاد اس کی التجائیں سننا چاہتا تھا، اسے اپنی توجہ اور محبت کی بھیک مانگتے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہت پوری نہ ہو پائی تھی یا یہ مقابل کی اعلیٰ ظرفی تھی جو ایک کونے میں کھڑی اس کی کم ظرفی پر کہکا لگا رہی تھی۔
16 سنگھار کیے آپ کی سیج سجائے یوں نہ بیٹھی میں کہ واقف تھے آپ دھتکار دیں گے، ٹھکرا جائیں گے، آخر کو آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ میں زمین پر موجود ادنا سی بشر اور آپ سے آسمان پر جگمگاتا چاند، جسے چھونے کی پانے کی محض تمنا تو کر سکتی ہوں لیکن پا نہیں سکتی۔ وہ سیج، وہ ہار سنگھار میں تب کروں گی جب آپ میرے اس روپ کو دھتکارنے کے بجائے سراہیں گے، جب آپ مجھے منتظر پاتے مجھ پر اپنی محبت برسائیں گے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو تب جب آپ دل سے مجھے قبول کر لیں گے۔ بیڈ کی جانب اشارہ کرتے گویا ہوئی، آواز اس قدر ضبط اور برداشت کے باوجود رند گئی۔ دائیں آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر آرز پر پھسلا۔ اس سے قبل وہ اپنا بھید یوں کھل جانے پر پلٹتی، ریحان صدیقی اس کا بازو جکڑے درمیان میں حائل چند انچ کی دوری بھی مٹا گیا۔ سوہا نے مقابل کی پیش قدمی پر نظریں اٹھائے مقابل کی جانب دیکھا، جو سرتا سرا سجائے جبڑے بھینچے تیش سے پر نگاہیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے تم یوں کرو گی اور میرا دل تمہاری جانب مائل ہو جائے گا؟ میں تمہیں اس رشتے کو تن تنہا نبھاتی دیکھوں گا تو پگھل جاؤں گا؟ تمہاری اعلیٰ ظرفی کو دیکھتے میں خود کو کمزور سمجھتے کوسوں گا؟ اس رشتے کو اپناتے تمہیں اپنی توجہ اور محبت دوں گا، تمہیں اپنی ہمسفر کا درجہ دوں گا۔ مقابل دہکا کوئلہ بنا سلگتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ نیلگو نگاہوں میں خوف اور نمی دیکھتے دل سر پر دوڑنے لگا تھا۔ مانو برسوں سے بے روزگار تھا، اب اسے روزگار مل گیا تھا کہ جب جب نگاہیں سانسوں سے بھی نزدیک کھڑی لڑکی کے چہرے پر مرکوز ہو، وہ سر پر دوڑے اٹھائے۔ سوہا کو مقابل کی انگلیاں اپنے بازو میں دھنستی محسوس ہوئیں، جبکہ مقابل کی سلگتی سانسیں اپنے لبوں پر بکھرتے محسوس کرتی وہ دھک سے رہ گئی۔ پورے وجود میں برقی روح سے دوڑا گئی تھی۔ یہ نزدیکی، میں نے یہ تو نہیں کہا، رندھی آواز میں معصومیت سے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ ریحان نے لب سختی سے وہاں پیوست کیے، دل ڈوب کر بے ساختہ ابھرا تھا۔ وہ نم آنکھیں لیے روحان سے آواز میں گویا ہوتی حد درجہ معصوم لگی تھی۔ کہا نہیں چاہت تو رکھتی ہوں میری توجہ، میری محبت کی، اور منتظر بھی ہو اس دن کی جب میں تمہیں پورے دل سے اپناؤں۔ لہجے کو کرخت بنانا مشکل ہوا۔ چاہت پر کب کسی کا بس چلتا ہے؟ بے بسی سے جواب آیا، جو چاہت تکلیف دے اس کا گلا گھونٹ دینے میں ہی بہتری ہے۔ ریحان کی گرفت اس کے بازو پر مزید سخت ہوئی۔ یہ لڑکی اپنے ہر جواب سے اسے ششدر کر رہی تھی۔ بس میں ہی نہیں نا، کچھ چاہتے آپ چاہو بھی تو دل سے نہیں نکل پاتی، یوں شکنجے میں آپ کو قید کر لیتی ہیں کہ آپ اس چاہت کے حصول کے لیے آخری سانس تک تڑپ تو سکتے ہو لیکن اس چاہت سے آزادی نہیں حاصل کر سکتے۔ ریحان کی سرخ ڈوروں سے مزین سیاہ نگاہوں میں دیکھتے کرب اور اذیت سے کہا۔ ریحان کو لگا اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ یہ لڑکی پہلے ہی ملاقات میں اسے کمزور کر رہی تھی، اسے اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ اس کا غرور، اس کی انا، اس کا تفاخر، سب کے بت پاش پاش ہونے کو تیار تھے۔ اس کی آنکھوں میں، اس کی آواز میں، اس کے نقوش میں مقناطیسی کشش سے تھی جو اسے اس کی جانب راغب کر رہی تھی۔ وہ جادوگرنی تھی، اپنے لفظوں کی گہرائی اور نیلی آنکھوں سے سحر پھونکتی تھی، اور اس سحر میں وہ نہیں مبتلا ہونا چاہتا تھا۔ بھلا اس کا اور مقابل کا کوئی جوڑ تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کی اونچی ناک کبھی یہ بات تسلیم نہیں کرے گی کہ وہ ایک چھوٹے سے دیہات سے تعلق رکھنے والی دیہاتن کی جانب متوجہ ہو رہا ہے۔ ریحان اپنا سر جھٹک دے ایک جھٹکے سے اسے آزاد کر گیا۔ جو کرنا کرو لڑکی، پر فقط یہ بات یاد رکھنا، ریحان صدیقی کو تم قبول نہیں۔ تم ریحان صدیقی کے ہم سفر کے خاکے پر پورا نہیں اترتی، تم میرے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ یہ شادی محض ایک زبردستی اور سمجھوتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کس سے خطرہ ہے، یا یہ ہے بھی کہ نہیں، یا ڈھونگ ہے کوئی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے صرف بی جان کے کہنے پہ ان کی ضد کے آگے ہار مانتے تمہیں اپنے نکاح میں لیتے اپنے نام کیا ہے، تمہیں اپنے نام کا سہارا دیا ہے، کیونکہ میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں۔ تمہیں نہ اپنا کر میں انہیں خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اس رشتے کی سچائی فقط یہ ہے کہ تم مجھ پر زبردستی مسلط کی گئی ہو۔ یہ رشتہ میرے گلے میں توق کے مانند ڈالا گیا ہے، جس سے محض آزادی پانے کی چاہ ہوتی ہے، نہ کہ تمام عمر اسے سرخوشی پہنے رکھنے کی۔ انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے اپنے لفظوں سے سوہا کو لہو لہان کرتا وہ اس رشتے کی حقیقت اسے باور کراتا واش روم میں جا بند ہوا۔ سوہا کے کب سے رکے آنسو بہ نکلے۔ شکست خوردہ قدم لیے وہ صوفے پر جا بیٹھی، گھٹنوں کو موڑے سینے سے لگائے وہ اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بے نواز سے سک پڑے۔ اس قدر تکلیف
ان کچھ لمحوں میں اسے سونپ دی تھی کہ وہ اگر آنسو نہ بہاتی تو اس تکلیف سے مر جاتی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی، نیند سے بھاری پپوٹے کھولے اس نے چند پل غائب دماغی میں مبتلا رہنے کے بعد بدن سے اٹھتی درد کے ٹیسے محسوس کرتے اپنا نچلا لب دان تلے دبائے، اپنی سسکی ضبط کی، شور کی منزلیں طے کی تو معلوم ہوا کہ وہ صوفے پر بیٹھی غم غلط کرتے کرتے نیند کی وادیوں کی سیر کو نکل گئی تھی۔ گلابی لبوں پر تلخ مسکان نے بسیرا کیا، نظریں بیڈ کی جانب اٹھیں تو دل میں پھانسی چبھی۔ وہ خوبرو مرد اس سے بے نیاز بیڈ پر لیٹا نیند میں محو تھا۔ کیا اس کے دل میں ایک بار بھی اس خیال نے جگہ نہیں بنائی کہ وہ صوفے پر بے آرام ہوگی، اسے بیڈ پر اپنے پہلو میں تھوڑی جگہ دے دی جائے؟ بھلا وہ اس قدر ضروری تھی بھی اس کے لیے کہ ریحان صدیقی اس کے بارے میں سوچے بھی؟ سوہا نے سر جھٹکتے اپنی ہی سوچ کی نفی کرتے قدم بیڈ کی جانے بڑھائے۔ احتیاط برتتے مقابل کے پہلو میں جگہ بناتے وہ کوہنی کے بل لیٹتے ریحان کے چہرے پر محبت پاش نگاہیں ٹکا گئی۔ بھورے ریشمی بال، سبھی پیشانی، سیاہ تفاخر سے لبریز نگاہیں جو اس پل گھنیڑی مڑی مسکان تلے چھپی آرام فرما رہی تھیں، کھڑی ناک جس کی تیکھی نوک پر مغروریت کا پہرا تھا، انابی لب سختی سے بام بھینچ رکھے تھے، چہرے پر سجی داڑھی اور مونچھیں وہ اپنی وجاہت سے واقف مرد حد درجہ مغرور تھا، جو اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھتے باقی سب کو حقیر جانتا تھا، حد درجہ تلخ لفظوں سے ذات کے بخیوں گھیر دینے والا۔ اگر معاملہ دل کا نہ ہوتا تو شاید ہی وہ کبھی مقابل کے حتوں کو تضحیک آمیز لفظوں کے وار سہ پاتی۔ سارا کام ہی اس دل نے خراب کیا تھا جہاں ریحان صدیقی کی محبت پنجے گاڑی بیٹھی تھی، اور محبت بھی وہ جو کچی عمر سے دل کی سلطنت کا تخت سنبھالے دل پر راج کرتی آئی ہو۔ ریحان صدیقی سے سوہا امان اللہ کی یہ پہلی ملاقات تو نہ تھی، ان دونوں کے درمیان ایک ایسی ملاقات ٹھہر چکی تھی جو سوہا کے دل پر ریحان صدیقی کی گہری چھاپ چھوڑ گئی تھی۔ والہانہ نگاہوں سے ریحان کو تکتی سوہا ذہن میں ماضی کا دریچہ کھولتے اس ملاقات کو تلاشنے لگی جس نے اسے ریحان صدیقی کی محبت میں ہمیشہ کے لیے قید کیا تھا۔ ماضی۔ ابھی جان آنکھیں کھولے، خدارا مجھے یوں خوفزدہ مت کرے، میرے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ نسرین بیگم کے نڈھال وجود کو بامشکل سہارا دیتے شہر جاتی سڑک کی سمت بڑھ رہی تھی کہ یکلخت انہیں ہوش گنواتے زمین بوس ہوتا دیکھ وہ چیخ پڑی۔ نسرین بیگم دل کے مریضہ تھیں۔ رات کھانے کے بعد وہ دونوں سونے کی تیاری میں مشغول تھیں کہ اچانک نسرین بیگم کے بائیں پہلو پر دباؤ سا پڑا اور وہ درد سے تڑپ اٹھی۔ سوہان کی حالت کے پیش نظر خود کو جلدی سے چادر میں ڈھانپے انہیں لیے شہر جاتی سڑک کے سمت گامزن ہوئی۔ اس گاؤں میں کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ تھا سوائے ان دونوں کے۔ سوہا 13 سال کی تھی جب ایک روز باپ کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ امان اللہ صاحب شہر کی ایک نامور ہستی عمار صدیقی کی حفاظت پر مامور تھے کہ ایک شب عمار صدیقی پر ہوئے قاتلانہ حملے میں اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے وہ عمار صدیقی کے وجود پہ ثبت ہونے والی تمام گولیاں اپنے سینے پر کھاتے اپنی جان عمار صدیقی پر قربان کر گئے۔ عمار صدیقی کا آشیانہ تو آباد رہا لیکن امان اللہ کا گھرانہ بکھر گیا۔ بیوی، بیٹی اور بیوہ بہن کو تن تنہا چھوڑے وہ منو مٹی تلے جا سوئے۔ عمار صدیقی نے انہیں پیسے دیتے شہر لانا چاہا لیکن سوہا کی والدہ نے صاف انکار کر دیا۔ 13 سالہ سوہا جو باپ کی موت سے نہ سنبھلی تھی، ماں کو باپ کی غم میں نڈھال موت کو گلے لگاتے دیکھ بکھر سی گئی، جسے سمیٹنے والی نسرین بیگم تھی جن کا دل در پر در ہوتے حادثات نے کمزور کر دیا تھا۔ پہلے شوہر کی طبعی موت، پھر اولاد کا نہ ہونا، پھر بھائی کی وفات اور پھر بھابھی کا بھی ساتھ چھوڑ دینا، اپنے عزیز جان لوگوں کو کھو دینا مضبوط سے مضبوط مرد کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ وہ تو پھر صنف نازک تھی جنہوں نے پھر بھی ہمت باندھی تن تنہا 5 سال سوہا کو پالتے حالاتوں کا سامنا کیا تھا۔ سوہا آنسوں سے تر چہرہ لیے نسرین بیگم کا گال تھپ تھپاتے فریاد کر رہی تھی لیکن بے سود سے کسی کی مدد درکار تھی۔ یکدم دماغ میں جھماکا سا ہوا، تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے وہ دوڑتی ہوئی سڑک اور گاؤں کے درمیان حائل فاصلہ طے کرتے سڑک کے بیچوں بیچ آن کھڑی ہوئی۔ یکدم سنسان سڑک کو اپنی لپیٹ میں لیتی روشنی اس کے نزدیک امید کی کرن کی مانند تھی۔ سوہا نے چادر کے کونے سے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانپا کہ محض نیلگو نگاہیں ہی عیاں نظر آئی جنہیں بھی وہ پلکوں کی جھالر تلے چھپا گئی۔ ہاتھ جھلاتے وہ اپنی جانب آتی گاڑی کو روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ریحان جو ایک بزنس پارٹی سے لطف اٹھاتے اب واپسی کے راہ پر گامزن تھا، سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھتے بر وقت بریک لگا گیا۔ لمحے بھر کی دیر ہوتی تو وہ وجود گاڑی سے ٹکراتے ہوا کی دوش پر اڑتے زمین بوس ہوتا۔ دانت پر دانت جمائے ریحان نے کھا جانے والی نگاہوں سے سوہا کی جانب دیکھا۔
جس کا چہرہ ہیڈ لائٹس کے سبب وہ دیکھ پانے سے قاصر تھا۔ شدید تیش کے عالم میں مبتلا وہ دان پیس سے گاڑی سے باہر نکلتے سوہا کے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالے جسے وہ یقیناً خوف کے سبب ہاتھوں سے چھپا گئی تھی۔ دماغی توازن کھو چکی لڑکی، اگر مرنے کا اس قدر شوق ہے تو زہر کھا لو، چھت سے چھلانگ لگا لو۔ خودکشی کے لیے کیا تمہیں میری گاڑی دکھائی دی تھی؟ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ سوہا پر برس پڑا۔ سوہا جو پہلے ہی شدید تناؤ اور پریشانی میں مبتلا موت کو خود سے ایک قدم کی دوری پر دے خوف سے مرنے کی در پر تھی، چہرہ یوں ہی ہاتھوں میں چھپائے سسک اٹھے۔ میری مدد کریں، میری ابھی جان دل کی مریضہ ہے، وہ وہاں میدان میں بے ہوش ہو گئی ہیں، ہمیں ہسپتال تک پہنچا دیں، خدا را آپ کو آپ کے رب کا واسطہ۔ سسکیوں کے درمیان التجا کی گئی۔ ریحان نے مشکوک نگاہوں سے اسے سر تا پیر دیکھا۔ مقابل کھڑی لڑکی کے دودھیا ہاتھوں کے علاوہ اور کچھ حیا نہ تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں تمہاری بات پر؟ ہو سکتا ہے تم ڈکیت ہو، مجھے لوٹنے کو یہ ترغیب اپنا رہی ہو۔ مشکوک نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتے وہ اپنے ذہن میں مچلتے شک و شبہات کو بیان کر گیا۔ خدا کی قسم میں وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وقت کی بربادی میری ابھی جان کو موت کے منہ میں لے جائے گی، پھر روز محشر آپ میرے رب کو جواب دے ہوں گے۔ گزرتا ہر لمحہ سوہا کی جان لبوں پر سجا رہا تھا۔ وہ اپنے آخری رشتے کو کھونے کے متحمل نہ تھے۔ سوہا ریحان کی بات پر تڑپتے بھرائی آواز میں گویا ہوئی، اور یہ بھیگی آواز احساسات سے آری ریحان صدیقی کے دل کو پسیج سے گئے۔ کہاں ہے تمہاری ابھی جان؟ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ سوہا کو بغور دیکھتا بولا، جس نے چہرے سے ہاتھ ہٹانے تک کی زحمت نہ کی تھی، مانو وہ اب تک موت کے خوف میں مبتلا تھی۔ سوہا کو اس کا جواب پرسکون کر گیا۔ میرے پیچھے آ جائے، وہ اس قدر تیزی سے کہتی اس کے پہلو سے گزری تھی مانو ہوا کا ایک تیز جھونکا ہو۔ ریحان اس کی کیفیت کے سبب اس کی جلد بازی سمجھتے اس کی پشت کو تکتے اور اس سے بڑھا جہاں وہ جا رہی تھی۔ نسرین بیگم کے نزدیک آتے انہیں بے ہوش دیکھ اسے اپنے ذہن میں امڑتے شک و شبہات پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی۔ ایک جھٹکے سے نسرین بیگم کے وجود کو اپنے بازو میں بھرے وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ اسے گاڑی کی جانب بڑھتا دیکھ سوہا برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اسے قبل ہی گاڑی تک پہنچتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے اندر جا بیٹھی۔ اس بیچ اپنے چہرے کو چادر سے ڈھکنا نہ بھولی تھی۔ ریحان کی تمام تر توجہ نسرین بیگم کی جانب مبذول ہو چکی تھی۔ انہیں پچھلی سیٹ پر لٹاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوا کے دوش پر گاڑی آگے بڑھا لی گیا۔ چند لمحوں کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی اسپتال کے آگے رکی۔ ایمرجنسی کیس کی صورت میں نسرین بیگم کو جلد از جلد اندر لے جایا گیا۔ سوہا بھی مختل حواس لیے ریحان کو سرے سے بھولی۔ نسرین بیگم کے ہمراہ اندر بڑھتی چلی گئی۔ جو ہی انہیں ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا، سوہا کو ریحان کا خیال آیا۔ اسے اس اجنبی شخص کو اس مہربانی کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اگر آج وہ نہ ہوتا تو شاید وہ اپنے آخری رشتے کو بھی کھو بیٹھتی۔ اسپتال کی راہداری میں قدموں کی چھاپ چھوڑتی وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی تھی کہ جب تلک باہر پہنچی تب تلک ریحان صدیقی گاڑی میں سوار ہو چکا تھا۔ سوہا محض اس کا مہربان چہرہ دیکھ پائی تھی۔ اس تک پہنچنے سے قبل ہی وہ گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا تھا، اور سوہا کی نظروں کے پردوں پر وہ وجیح مہربان چہرہ چھپ سا گیا تھا۔ وہ یقیناً اسے زندگی بھر نہیں بھولنے والی تھی۔ پلٹتے ریسیپشن پر آتے بل کی ادائیگی کی بابت پوچھا، تب معلوم ہوا کہ نسرین بیگم کے علاج کا تمام خرچہ اس کے ساتھ آئے شخص اپنے تئیں اٹھاتا اسے مزید اپنے احسانات تلے دبا گیا ہے۔ ریحان صدیقی کے احسان نے ایک شدت بھری لہر بنتے دل کے بند دروازوں پر زوروں سے دستک دی۔ دروازوں کا کھلنا تھا کہ اس لہر نے دل کی سرزمین پر قدم رکھتے اپنے آپ کو بطور محبت متعارف کراتے دل کی خالی تخت پر شان سے براجمان ہوتے اپنے سرتاج پہنتے دل کی سلطنت کو سنبھالا۔ یوں 18 سالہ سوہا اس مہربان مرد کی محبت میں گرفتار ہوئی جس کا نام تک اسے معلوم نہ تھا۔ نسرین بیگم بہترین علاج اور رب کے کرم کی بدولت جلد صحت یاب ہوتے سوہا کے سنگ گاؤں لوٹ آئی تھیں۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور سوہا کے دل پہ قابض ریحان صدیقی کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت پکڑ رہی تھی۔ کہنے کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن مجال ہو جو اس کے ذہن سے ریحان صدیقی کا خاکہ مٹا ہو۔ ریحان صدیقی سوہا کا ایک ایسا خواب تھا جس کی تکمیل کی خواہش اس نے کبھی کی ہی نہ تھی۔ محض چاہا تھا، پوری شدت سے چاہا تھا، اور اسے اپنا چاہنا عزیز تھا۔ وہ اپنی اسی چاہت میں خوش تھی کہ ایک دن کنویں سے پانی لاتی سوہا کے کمسن حسن پر مبشر لقمان کی نظر پڑی۔ مبشر لقمان گاؤں کے سردار کا بھتیجا تھا جو باہر ملک سے پڑھائی مکمل کرتا واپس آیا تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے اوباش اور عیاش لڑکا
جو محض سوہا کے وجود کو تسخیر کرنا چاہتا تھا، اور نسرین بیگم سوہا کی عزت اور جان مبشر لقمان سے بچانے کی خاطر عمار صدیقی کے در جانے پر مجبور ہوئی تھی۔ سوہا جو بھی جان کی مخلصی اور محبت پر ان کی مشہور تھی، انہیں اپنے پوتے پر اس کی زبردستی مسلط کرتا دیکھ شدید دل برداشتہ ہوئی تھی۔ ارادہ تھا کہ بی جان کے اس فیصلے سے انحراف برتے گی، لیکن جو ہی نظر ریحان صدیقی پر پڑی وہ پتھر کا مجسمہ بنی ان کے راستے پر ٹکرانے لگی۔ شاید انہیں یقیناً قدرت نے اس سے اپنی محبت حاصل کر لینے کا ایک موقع فراہم کیا تھا، اور وہ موقع سوہا گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک کوشش لازم و ملزوم تھی تاکہ دل میں ملال نہ رہے کہ اس نے اپنی محبت کو پانے کی ذرا بھی تگ و دو نہ کی۔ یکدم اپنے وجود کو اپنے آہنی شکنجے کے مضبوط گرفت میں قید محسوس کرتے سوہا ہوش میں لوٹی۔ ہوش میں لوٹنا تھا کہ دل دھک سے رہ گیا۔ مقابل گہری نیند میں ڈوبا اس کی جانب کروٹ بدلتا اپنے ہاتھ سوہا کے پہلو سے گزارتے اس کی کمر پہ رکھ گیا۔ سوہا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ ابھی اس افتاز سے نہ سنبھلی تھی کہ مقابل کمر پہ دباؤ ڈالے اسے اپنے بے انتہا نزدیک کرتے، اس کے نازک وجود پر اپنی بھاری ٹانگ کا وزن ڈالے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ وہ شاید نہیں یقیناً اسے تکیہ گمان کر بیٹھا تھا، تبھی خود میں اس قدر زوروں سے بھیج گیا تھا کہ سوہا کو اپنا دم نکلتا محسوس ہوا۔ آنکھیں پھاڑے سفید ریلنگ کو تکتی وہ اپنے آرے سے بھانپ نکلتی محسوس کر رہی تھی، جبکہ گردن کی جلد مقابل کے پرتبش تانسوں کے زیر بم سبب جھلس سی گئی۔ وہ سانس روکے اس کی قربت میں یوں قید تھی مانو شیر کی کچھاڑ میں ہرن۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر نزدیکی پر منتشر ہوئی تھیں۔ مقابل تو اس سے خود میں بھینچے پرسکون نیند کا سفر طے کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند چھین چکا تھا۔ کسل مندی سے کروٹ بدلتے ریحان نے تمام رات اپنے سینے میں بھینچ رکھے تکیے اور سوہا کو خود میں بھینچنا چاہا، جسے کچھ پل پہلے ہی اپنے شکنجے سے آزادی بخشی تھی، اور تب سے ہی اس کی پرسکون نیند میں اضطراب اور بے چینی شامل ہوتے اسے بے سکون کر گئی تھی۔ ہاتھ نیند کے عالم میں بیڈ پر سرکتے اس کے متلاشی ہوئے کہ یکلخت ایک نرم دلدلہ سا متحرک وجود ہتھیلی تلے محسوس کرتے ریحان کی بہموں کے درمیان بل نمودار ہوئے۔ ہاتھوں کو مزید حرکت دیتے اس نے ہنوز نیند کے عالم میں مزید جانچ پڑتال کرنی چاہی، اس بات سے جان کے جسے وہ نیند میں محض جانچنے میں مصروف ہے۔ وہ کوئی بے جان شے نہیں، جیگتا جاگتا سوہا کا وجود ہے، جو اس کی بے باک جسارت پر سر تپیر لرز اٹھا تھا۔ تمام رات کی جاگی سوہا جو ریحان کی آزادی بخشنے پر محض کچھ پل ہی سکون کا سانس بحال کر پائی تھی، ریحان کے ہاتھوں کو اپنے بدن کی اٹھتی گرتی لہروں پر سفر کرتا دیکھ دم ساد گئی۔ رنگت یوں سرخ ہوئی مانو سلگتا ہوا تانبا، دھڑکنیں ساکن ہوئی، سانسیں سینے میں ڈب سی گئیں، اور وجود کا روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا۔ تضاد تو یہ کہ لبوں پر قفل سجا تھا۔ شرم و حیا کے گہرے احساس نے اس میں اتنی سکت نہ چھوڑی تھی کہ وہ مزاحمت کر پاتی۔ ریحان اٹھتی گرتی لہروں اور بل کھاتے مجسمے کو ہاتھ تلے محسوس کرتا لمحے کے 1000ویں حصے میں بیدار ہوا۔ تکیہ نرم ہو سکتا تھا لیکن اس قدر نہیں۔ آنکھیں کھولے بت بنی لیٹی سوہا پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ وہ ہڑبڑاتے بیڈ سے یوں اٹھا جیسے مانو بجلی کی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا کر رہی تھی؟ بے تحاشا سرخ رنگت لیے وہ سوہا سے نظریں چرائے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بمشکل لہجے کو کرخت بنائے گویا ہوا۔ میں کر رہی تھی؟ سوہا جو محجوب سی اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی، ریحان کے الزام پر تب سی گئی۔ تمام شرم و حیا کہیں دور جس ہوئی، اٹھ بیٹھتے حیرانگی سے بولی۔ حیران اپنی جگہ چور سب ہوا، اس کے بکھرے سراپے پر ایک نظر ڈالتے نگاہیں یوں پھیری مانو اپنی چوری پکڑے جانے کا خدشہ لاحق ہو۔ ہاں تمہارا ہی کیا دھرا ہے یہ؟ ایک مرد کے پہلو میں رات گزارنا نامعقول مانا جاتا ہے۔ ریحان نے پل میں خود پر قابو پائے سرد مہری کا خول خود پر چڑھائے سختی سے کہا، جبکہ اندرونی حالت سے وہ خود آشنا تھا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اب تک سوہا کے لمس کی حدت محسوس ہو رہی تھی، اور اسے حدت کے سبب دل انجانی لے پر دھڑک رہا تھا۔ سوہا کی آنکھیں پل بھر کے لیے حیرت سے پھیلی، لیکن اگلے ہی پل ان میں ٹھاٹھے مارتا تیش تیرنے لگا۔ بیڈ سے اٹھتے وہ 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتے عین ریحان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بالکل، کسی مرد کے پہلو میں بنا کسی حلال رشتے کے رات گزارنا نامعقول سمجھا جاتا ہے، لیکن میں نے جس کے پہلو میں رات گزاری وہ میرا حق حلال کا شوہر ہے، جس نے تمام رات مجھے ایک بے جان تکیہ گمان کرتے خود میں سختی سے بھینچ رکھے، میری سانسیں مجھ پہ تنگ کی، سینے پہ ہاتھ باندھے وہ کمال اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی۔ ریحان نے اس کی اس قدر پر اعتمادی پر داد دینے والے انداز میں بھویں اچکائیں۔
نظریں پھر اس کی نیلگوں رت جگہ کی خماری سی لبریز نگاہوں سے سفر کرتی، اس کے ہر نکوش سے الجھتی، اس کے لبوں پہ آن ٹھہر۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی، وہ سوہا کی کمر میں بازو حمائل کرتے، درمیان میں حائل کچھ انچ کی دوری کو بھی مٹاتے اس سے اپنے حد درجہ قریب کر گیا۔ سوہا نے بے اختیاری کے عالم میں اس کے کندھے جکڑے۔ سوہا نے نیلگوں نگاہوں پہ پہرا دیتی جھالر اٹھائے، ریحان کی بھوری نگاہوں میں دیکھا جس میں اس وقت لو سمٹ آئی تھی۔ دونوں کے درمیان نزدیکی اس حد تک تھی کہ سانسیں الجھنے لگی تھی، ایک دوجے کی دھڑکنیں انہیں اپنے سینے میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سانسیں تنگ کرنا اسے نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں، مور لہجے میں کہتے وہ سوہا کے چہرے پر جھکا۔ سوہا نے کبوتر کی مانند اپنی آنکھیں بند کی، ریحان کی بازوں پر گرفت مضبوط کی جبکہ نازک وجود لغزش کا شکار ہوا۔ وہ اپنے آپ کو ریحان کی قربت سہل کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور ریحان اس کے لبوں سے ذرا سی دوری پہ ٹھہرتے اس کے تاثرات سے لطف اٹھا رہا تھا۔ مقابل کی یہ ادا جانے کیوں دل پر ٹھا کر کے لگی تھی۔ اس سے قبل وہ سوہا کی ٹوٹتی بکھری سانسوں میں اپنی سانسوں کو شمولیت دیتا، اپنی انا تفاخر اور تکبر کی زنجیروں کی زد میں آتے وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتے۔ تمسخرانہ مسکرا گیا۔ سوہا جو اس کی پیش قدمی کے لیے تیار کھڑی اپنی منتشر دھڑکنوں کو گن رہی تھی، ریحان کے جھٹکنے پر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اپنا لمب سونپوں گا لڑکی؟ ایک ایسی لڑکی کو جس کی میری نظر میں کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ خام خیالی ہے تمہاری کہ کل رات میں تمہارے قریب آیا۔ ہاں، تم ضرور مجھے اپنی جانیں مال کرنے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا سکتی ہو، یوں میری پیش قدمی کی منتظر ہو کر، یا بیڈ پہ میرے نزدیک دراز ہوتے اپنی اداؤں سے مجھے لبھانا رجھانا، یا ہو سکتا ہے تم میری چاہت پر فریفتہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی ہو، اسی سبب رات خود میرے سینے سان لگی ہو۔ گردن اکڑائے مغروریت سے کہا، حالانکہ واقف تھا یہ سچ نہیں، اور جو سچ تھا وہ اس کی انا پر گراں گزر رہا تھا۔ سوہا کو اپنا دل چھلنی ہوتا محسوس ہوا اس کے لفظوں پر، لیکن اس تکلیف کا اثر چہرے پر لائے بنا وہ پورے اعتمادی کا لبادہ اڑ گئے۔ یوں تو یہ سراسر الزام ہے، مگر مجھے قبول ہے۔ جب اس قدر وجہ مرد آپ کا شوہر، تو جذبات بھی جاگیں گے اور بیوی اوچھے ہتھ کنڈے بھی اپنائے گے۔ اور رہی بات لمس کی، تو آپ پیش قدمی نہ بھی کریں تو کوئی افسوس نہیں، میں کر لوں گی۔ لبوں پر مسکان سجائے لاپرواہی سے کہتی آگے بڑھتی، ایڑیوں کے بل اونچا ہوتے، اپنا آپ ریحان کے مد مقابل لاتے، اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوتے، برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے وہ ڈریسنگ روم میں جا بند ہوئی تھی، جبکہ ریحان جو اس کی باتوں پر دنگ تھا، اس کے لمس کو محسوس کرتے سانس نہ بھر پایا۔ وہ کل اس بات سے تو آشنا ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے پاس لفظوں کی کمی نہیں، لیکن وہ اس قدر بے باک ہوگی اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ دل جو سینے میں کھلم کھلا دھاندلی کر رہا تھا، اب محجوب سا ہوتا خود کو شرم کی چادر میں چھپا گیا تھا۔ شریانوں میں دوڑتا خون رفتار پکڑ چکا تھا۔ ریحان نے سر جھٹکتے خود کو اس کیفیت سے آزاد کیا۔ گاؤں کی لڑکی اور یہ بے باکی؟ سوہا کا ذرا سا لمس اس کے حواس جھنجھلا گیا تھا۔ وہ خود کلام ہوتا واش روم میں جا بند ہوا، جبکہ سوہا اس کے خود کلامی سنتے ڈریسنگ روم کے دروازے سے لگی اپنا نچلا لب دان تلے دبا گئی تھی۔ اس رشتے کو اگر نبھانا تھا تو اسے شرم و حیا کا دامن چھوڑے بے باکی، پر اعتمادی اور حاضر جوابی کا سہارا لینا تھا، وگرنہ یہ شخص تو اپنے لفظوں سے اسے دن بدن توڑ کر اس نہج پر لا چھوڑے گا جہاں وہ اپنے بکھرے ٹکڑے سمیٹ بھی نہ پائے گی۔ گہرے سانس بھرتے اپنے بھام چھوڑتے آرس پر ہاتھ رکھ کے سرمئی 2 پیس میں ملبوس وہ نکسک سا تیار ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ وجہ چہرے پر ازلی سنجیدگی کا راج تھا، جبکہ سیاہ نگاہیں سوہا کی متلاشی تھیں جو کمرے میں نہ موجود تھی۔ السلام علیکم۔ سربراہ کرسی پر براجمان بی جان کے نزدیک جھکتے وہ ان کے سر پہ لب رکھتے سلام گو ہوا، جبکہ اب نگاہیں نسرین بیگم پر مرکوز تھیں، جنہیں دیکھتے نگاہوں میں شناسائی کی رمق جھلملائی تھی۔ نکاح کے وقت اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، اسی سبب نسرین بیگم کی یہاں موجودگی اسے پل بھر کے لیے ٹھٹکا گئی تھی۔ کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ سوال براہ راست نسرین بیگم سے کیا گیا۔ نہیں بیٹا، پہلی ملاقات ہے یہ۔ نسرین بیگم رسانیت سے گویا ہوئی۔ میں آفس جا رہا ہوں بی جان، ایک ضروری میٹنگ ہے، دیر سے واپسی ہوگی۔ ریحان سر کو خم دیتا بی جان سے مخاطب ہوا۔ شادی کا پہلا دن ہے برخوردار، اور چلے ہو تم کام پر؟ بی جان کے لہجے میں خفگی سمٹ آئی۔ ریحان نے لب بھینچے نظریں کچن کی جانب مرکوز کی، جس کے دروازے سے زرتاج آنچل جھانکتا دکھائی دیا۔ کام ضروری ہے بی جان، ریحان نے خود کو باز رکھا تھا۔ نسرین بیگم کے سامنے کچھ تلخ کہنے سے مختصر سا جواب دیتے وہ ہاتھ جیب میں پھنسائے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔
ٹیبل پر سجے انواع قسم کے پکوان اور کچن کے دہلیز سے جھانکتا آنچل یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ سوہا گھرداری سنبھال چکی ہے۔ نہ جانے کیوں اسے چڑ سی محسوس ہو رہی تھی۔ کم از کم وہ ناشتے کی بابت اس سے پوچھ تو سکتی تھی۔ رشتہ نبھانا ہے پر یہی خیال نہیں کہ حق حلال کا شوہر بھوکے پیٹ باہر جا رہا ہے۔ خود کلامی کی حالت میں بڑبڑاتے وہ خود کو ہی پریشان کر گیا۔ آخر اسے کیوں اس قدر چھوٹی بات طیش میں مبتلا کر رہی تھی؟ اچھا ہی تھا وہ اس سے لا تعلق رہتی۔ اپنی کیفیت کے سبب جھنجھلاتے وہ سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگا گیا۔ ریحان، اس سے قبل وہ گاڑی میں سوار ہوتا عقب سے گونجتی نرم آواز اس کے قدم جکڑتے اسے پل بھر کے لیے ساکن کر گئی۔ کبھی پہلے تو یوں اپنے نام کی پکار اس قدر بھلی نہ لگی تھی۔ چہرے پر سر تاثرات سجائے وہ پلٹا۔ سرخ اور سیاہ امتزاج کے لباس میں ملبوس وہ نئی نویلی دلہن کا ہار سنگھار کیے اب اس کے روبرو آئے اس کی جانب ٹفن بڑھا رہی تھی۔ بی جان نے مجھے بتایا تھا کہ آپ صبح ناشتہ نہیں کرتی۔ میں نے آلو کے پراٹھے بنائے تھے، پیک کر دیے ہیں، آپ دوپہر کے کھانے میں کھا لیجیے گا۔ وہ دوپٹے کا پلو سر پر ڈالتے روایتی بیویوں کے مانند گویا ہوئی۔ ریحان نے جبڑے بھینچے اس کی صدا پر اپنے دل کی دنیا تتر بتر ہوتی محسوس کی۔ ضرورت نہیں اس کی۔ لہجے میں برہمی شامل تھی۔ سوہا نے نفی میں سر ہلاتے اس کے برابر سے گزرتے ٹفن گاڑی میں رکھا۔ اس کا انداز یوں تھا مانو واقف تھی کہ مقابل کا کیا جواب ہوگا۔ گاڑی میں رکھ دیا ہے، کھا لیجیے گا۔ اس کے نزدیک آتے لفظوں پر زور دیتے گویا ہوئی۔ ریحان ابھی کچھ کہتا کہ اس کی اگلی پیش قدمی اسے مزید ڈسٹرب کر گئی۔ آنکھیں بند کی زیر لب کچھ پڑھتے وہ اس کے کندھے کو جکڑے اس کے قدموں پر اپنے قدم رکھتی اس کے چہرے پر پھونک گئی۔ ریحان نے ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا اس کا حسین چہرہ تکا جہاں بے ریا مسکان کا راج تھا۔ وہ چند ہی گھنٹوں میں بری طرح اس کے اعصاب پر حاوی ہو چکی تھی۔ کالا جادو کر رہی ہو تاکہ میرا دل پگھل جائے؟ گمبھیرتا سے گویا ہوا۔ سوہا نے تعصب زدہ نگاہوں سے مقابل کو دیکھا۔ آج دل کرسی بڑھ کر آپ کو اللہ کے امان میں دے رہی ہوں اور بے شک وہ دل پگھلانے پر قادر ہے۔ دوری بناتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ریحان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مقابل کھڑی لڑکی ہر ادا سے اسے گھال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور کھانا بیکار جائے گا، میں نہیں کھاؤں گا۔ گلا کھنکارتے سنجیدگی سے کہتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ سوہا کو مقابل کی بات گھونسے کی طرح اپنے دل پر پڑتی محسوس ہوئی، لیکن لب بھینچے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ کب تک کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہنوز سوہا کو کھڑا دیکھ وہ ماتھے پر بل دیے مستفسر ہوا۔ جب تک آپ کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی۔ بیوی پر فرض ہوتا ہے شوہر کو خود روانہ کرنا اور پھر اس کے انتظار میں سج دھج کر بیٹھنا۔ ابھی آپ کو روانہ کر رہی ہوں اور شام میں آپ کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ لبوں پر مسکان سجائے وہ اپنے اندر ہوتی توڑ پھوڑ پر پردہ ڈالے گویا ہوئی۔ ریحان کو اپنے پیٹ میں گدگدی سی محسوس ہوئی۔ فضول چونچلے ہیں یہ، کم از کم ریحان صدیقی ان چونچلوں سے نہیں پگھلنے والا۔ سر جھٹکتے سرد مہری سے کہتے وہ گاڑی بھگا لے گیا۔ سوہا نے ضبط سے گہرا سانس بھرتے قدم واپسی کی سمت بڑھائے۔ اگر تمہیں کھانے مٹھن تو بولو، پر مجھے یوں ندیدوں کی طرح مت گھورو۔ اپنے سیکرٹری کو یکٹک اپنے ٹفن کی جانب دیکھتا پا کر وہ ماتھے پر بل لیے برہمی سے گویا ہوا، جبکہ ہاتھ میں پانی کا گلاس اور منہ میں نوالا قید تھا۔ مٹھن اس کی بات پہ گڑبڑا سا گیا۔ نہیں تو سر، وہ آپ ڈائٹ کرتے ہیں، کینٹین کا پرہیزی کھانا کھاتے ہیں۔ آج آپ ایک ساتھ 3 پراٹھے بنا رکے کھا گئے، حیرت ہے۔ مٹھن نے اپنی حیرانی کا اظہار کیا۔ ریحان نے نوالا نگلتے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ 3 پراٹھے؟ اس کا مطلب تم نے میرے نوالے بھی گنے ہوں گے مٹھن؟ پانی کے گلاس پر گرفت مضبوط کیے لفظ چباتے ہوئے ادا کیے۔ جی سر، 1 پراٹھا آپ نے تقریباً 5 بڑے نوالوں میں ختم کیا ہے۔ یوں لگ رہا ہے نہ جانے کتنے عرصے بعد آپ نے لذیذ پکوان کھایا ہے۔ مٹھن اپنی چلتی زبان کے سبب ریحان کو طیش دلا گیا۔ دفع ہو جاؤ مٹھن، اور رات تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا۔ ریحان گرج اٹھا۔ مٹھن اپنی جگہ سے 2 فٹ اوپر اچھلتے بنا بریک لگائے بھاگا۔ ریحان نے اس کے جاتے ہی ایک بے اختیار ڈکار لی۔ اپنی ہی حرکت پر خفت اور شرمندگی سے اس کی صورت سرخ ہوئی۔ ذائقہ تو ہے ہاتھ میں۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ پیٹ بھر کھانے کے بعد اب نیند سے اونگ رہا تھا۔ لاکھ کوشش کی تھی کہ نہ کھائے، ٹفن کی جانب دیکھے تک نہ، لیکن ٹفن سے اٹھتی خوشبو اسے بے قابو کر گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے چند پل آرام کرنا چاہا کہ چھن سے سوہا کا حسین سراپا پردوں پر اتر آیا۔ وہ اس طرح میں مبتلا ہوتے فوراً آنکھیں کھول گیا۔ جادوگرنی۔ زیر لب سوہا کو ایک نام دیتے اب وہ خالی ٹفن کو تکتے اسے بھرنے کی ترغیب سوچ رہا تھا۔
اس پر یہ اشکار بھی تو نہیں کرنا تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں سے بنے پکوان سے لطف اٹھا گیا ہے۔ دن برق رفتاری سے گزر رہے تھے اور سوہا کو اپنی کاوشیں کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ہنوز رات کو اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا اور صبح ہوتے ہی سارا الزام سوہا کے سر ڈال جاتا۔ سوہا کو اپنا منتظر پاتے وہ گھر جلدی لوٹنے لگا تھا، جبکہ ٹفن واپس خالی نہ لاتا تھا کہ کہیں اس کا بھید نہ کھل جائے، بلکہ وہی کھانا جو سوہا نے اسے پیک کر کے دیا ہوتا تھا اسے باہر سے آرڈر کر کے ٹفن میں ڈال دیتا، اور سوہا اس کی یہ حرکت دیکھتے محض تعصب سے نفی میں سر ہلا جاتی تھی۔ مقابل اس کے جانے مائل ہو رہا تھا، اس کا عادی ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنے اوپر چڑھا سرد مہری اور بیگانگی خول اتارنے کو تیار نہ تھا۔ وہ چادر میں خود کو ڈھانپے آج ٹفن خود اس کے آفس دینے آئی تھی۔ صبح میٹنگ کے سبب جلد بازی میں وہ بھول جو گیا تھا۔ ریسیپشنسٹ سے اس کے آفس کا معلوم کرتے وہ سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی۔ لفٹ میں جانے کا رسک وہ نہیں لے سکتی تھی، بند جگہوں سے خوف جو محسوس ہوتا تھا۔ مطلوبہ فلور پر پہنچتے اس نے آفس کے دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے آتی آوازیں اسے تھمنے پر مجبور کر گئی۔ ننھی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، تم ایک گاؤں کی معمولی لڑکی سے شادی کر چکے ہو ریحان، اور تم یہ بات مجھے اب بتا رہے ہو؟ اندر سے آتی نسوانی بلند آواز سوہا کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ یقیناً یہ وہی لڑکی تھی جس کا ذکر بی جان نے کیا تھا، ریحان کی نظر باز دوست۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ سونیا اب بھرائی آواز میں چیخی تھی۔ سوہا نے لب کچلے۔ میں بی جان کی وجہ سے مجبور تھا۔ ریحان کی آواز گونجی۔ سوہا کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ کیا اب بھی وہ مجبور تھا؟ اب تو وہ اپنے بدلاؤ کے سبب اس کے ہاتھ میں امید کا دامن تھما گیا تھا۔ نیلگو نگاہوں میں نمی سمٹ آئی۔ او جسٹ شٹ اپ ریحان، تم مجبور تھے، تم ڈ بزنس ٹائکون ریحان صدیقی، تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا میں تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ہوں، تم نے کہا تھا تم مجھے پسند کرتے ہو۔ میں نے تمہارے اس وعدے کی بدولت کتنے خواب سجا لیے تھے ریحان، تم نے سب توڑ دیے۔ کیا ہے اس 2 ٹکے کی گوار لڑکی میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ وہ جنگلی دیہاتن جسے کوئی سلیقہ نہیں، وہ کیسے میری جگہ حاصل کر سکتی ہے؟ سونیا نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن سوہا کی سماعتوں میں محض چند جملوں کی باز گشت جاری تھی۔ ریحان اسے پسند کرتا تھا، اس نے شادی کا وعدہ دیا تھا۔ بی جان نے یہ تو نہیں بتایا تھا اسے محض اتنا بتایا گیا تھا کہ سونیا ریحان کی زندگی میں زبردستی شامل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی۔ سوہا کو اب سمجھ آئی تھی مقابل کی بے نیازی اور بیگانگی کے پیچھے چھپی وجہ کیا تھی۔ اس نے کیوں سوہا کو اب تک قبول نہ کیا تھا؟ وہ تو سونیا کو اپنے دل میں بٹھائے بیٹھا تھا، اس کے سنگ اپنا مستقبل سوچ بیٹھا تھا، پھر کیسے وہ اسے قبول کر سکتا تھا؟ کیسے اسے اپنے دل میں جگہ دے سکتا تھا؟ اس کی تمام کوششیں رائیگاں تھیں۔ بھل بھل آنسو آنکھوں سے جاری ہوئے۔ رقابت کا ایک ایسا احساس سینے میں جاگنے لگا جو رگوں کو کھینچتے انہیں مانو توڑ دینے کو تیار تھا۔ وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ہاتھوں میں جکڑے ٹفن پر گرفت مضبوط کیے وہ قدم آگے بڑھا گئی۔ اس بار سیڑھیوں کی بجائے جلد فرار حاصل کرنے کے واسطے لفٹ کا انتخاب کیا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ سماعتوں میں گونجتی چند لفظوں کی باز گشت اس کے رگ رگ میں اذیت بھر رہی تھی کہ ٹفن ہاتھوں سے گرائے وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی، اور عین اسی وقت لفٹ ایک جھٹکے سے رکی۔ لائٹس بند ہوئیں اور سوہا کا سانس سینے میں اٹکا۔ خوف سے پھیلی آنکھیں لفٹ کے بند دروازوں پر جم سی گئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ پل میں وجود پسینے سے تر ہوا۔ کھولو، کوئی ہے؟ کھولو، میں مر جاؤں گی۔ گہرے سانس بھرنے کی صحیح کرتے وہ دروازے پر ہاتھ زوروں سے مارتے چیخے، لیکن بے سود۔ کوئی وہاں ہوتا تو مدد کو آتا۔ کھول دو، میری سانسیں، میں مر جاؤں گی۔ لمحہ بلمحہ گزر رہا تھا اور اسے اپنی سانسیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آنسوں سے تر چہرہ لیے اس نے فریاد کی کہ یکدم دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس کے پاس فون موجود تھا۔ وہ ہاتھ میں ٹفن کے ساتھ فون بھی لائی تھی۔ فرش پر دو زانوں بیٹھتے سوہا نے فون تلاشنا چاہا۔ ہچکیاں ہنوز جاری تھیں۔ جو ہی فون ہاتھ کی گرفت میں آیا وہ بھی جان کے سکھائے گئے پر عمل کرتی اپنے فون کی لسٹ میں سیو ریحان کے نمبر پر کال ملاتے کامتے ہاتھوں سے فون کان پر لگا گئی۔ یہ فون بھی جان نے اسے دیا تھا، جس میں صرف ریحان اور گھر کا نمبر سیو تھا۔ اسے چلانے سے وہ ناپید تھی، لیکن بھی جان نے تسلی سے اسے سب سمجھاتے سکھایا تھا۔ ریحان، میں مر جاؤں گی۔ دوسری بیل پر جو ہی کال ریسیو ہوئی سوہا سسکتے ہوئے بول پڑے۔ انف از انف۔ وہ جو کب سے سونیا کو سوہا کو کوستے اور اس کی ذات کے خلاف غلاظت بکتا دیکھ رہا تھا،
ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی ٹیبل پر ہاتھ مارتے چیخ پڑا۔ سونیا اس کے چیخنے پر خاموش ہوئی۔ بہت بول لیا تم نے اور بہت سن لیا میں نے۔ اب میں سوہا کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا سونیا۔ یہ شادی میں نے بی جان کی ضد کو پورا کرنے کے لیے بے شک کی ہے، لیکن جس لڑکی کے بارے میں تم فضول بکواس کر رہی ہو وہ میرے نام سے منسوب ہے، ریحان صدیقی کے نام سے، اور اپنے نام سے منسوب چیز ہو یا انسان، پسند ہو یا ناپسند، اس کے بارے میں ایک غلط لفظ نہیں سن سکتا۔ تم سے شادی کا وعدہ؟ واقعی مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ ہاں یہ ضرور یاد ہے کہ تم حرام مشروب کے نشے میں لت میرے آفس میں آ کر تماشا لگا رہی تھی، اپنا آپ میرے آگے پیش کرنے کو تیار تھی۔ تب تمہیں پچکارنے کے لیے میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ تم مجھے ایک دوست کی حیثیت سے پسند ہو۔ اگر کبھی میرا دل تمہاری جانب مائل ہوا تو میں ضرور تم سے شادی کا سوچوں گا، اور گیس واٹ، میرا دل تم جیسی عورت کے لیے کبھی کوئی جذبہ نہیں بن سکتا۔ اور تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں، جس عورت کے لیے تم نے یہ غلاظت استعمال کی ہے، اصل عورت تو وہی ہے جس میں حیا ہے، شرم ہے، وفا ہے اور محبت بھی ہے، لیکن صرف اپنے محرم کے لیے۔ اس سے پہلے میں آفس سے باہر ہوتا تم پر ہاتھ اٹھا جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ریحان کی آواز بھوکے شیر کے مانند غراتی ہوئی تھی۔ سرخ رنگت ماتھے اور گردن کی پھولی رگیں اس کے تیش کا پتہ دے رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، میں بدلہ لوں گی۔ سونیا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی دھمکی دینے سے باز نہیں آئے۔ ریحان نے سر جھٹکتے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ سونیا اہانت کے سبب سرخ رنگت لیے پیر پٹختی واک آؤٹ کر گئی۔ ریحان نے ابھی پرسکون سانس بھرا ہی تھا کہ موبائل پر آنے والی کال جو ہی یس کی دوسری جانب سے گونجتی سوہا کی سسکتی آواز اس کا دل زوروں سے دھڑکا گئی۔ کہاں ہو تم؟ ریحان نے بےتابی سے پوچھا۔ سوہا نے جواب دینے کی صحیح کی، لیکن ٹوٹتی سانسوں نے اس کی کوشش ناکام کی۔ جواب دو، ڈیم اٹ، کہاں ہو تم؟ کیوں مجھے خوفزدہ کر رہی ہو؟ اس کی ٹوٹتی سانسیں محسوس کرتے ریحان کو اپنی سانسیں سینے میں دبتی معلوم ہو رہی تھیں۔ چہرے پر اضطراب پھیلا تھا۔ اس کا دل اس وقت خوف سے تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ خوف اسے کھو دینے کا تھا۔ لفٹ، آپ کے آفس کی لفٹ میں۔ محض یہی جواب وہ دے پائے۔ سانسوں کی ٹوٹتی آمد و رفت سہل نہ ہو پائے۔ حواس بوجھل ہوئے اور اعصابوں نے ساتھ چھوڑا۔ نازک وجود لہراتا ہوا فرش بوس ہوا۔ فون پر ریحان کی گرفت مضبوط ہوئی۔ سوہا، دھڑکتا دل لیے اس کا نام پکارا۔ نگاہوں میں خوف، لہجے میں خوف، دل میں خوف۔ وہ اس وقت چاروں جانب سے خوف کی لپیٹ میں آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس طرح بے چینی سے، بے تابی اور خوف میں مبتلا آفس سے باہر بھاگا۔ لفٹ رک گئی ہے مٹھن، پتہ کرو جلدی، کون سے فلور پر رکی ہے؟ تیز رفتاری سے سیڑھیاں پار کرتے وہ اپنے ساتھ قدم در قدم چلتے مٹھن سے گویا ہوا، جو اس کی جلد بازی پر متعجب سا ہوا تھا۔ لیکن سر کیوں، سب خیریت ہے؟ مٹھن نے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے مٹھن، میری بیوی پھنس گئی ہے، اور اگر اسے کچھ ہوا میں سب تباہی کر ڈالوں گا۔ وہ رکتے مٹھن کا گریبان جکڑے چیخا تھا۔ مٹھن اس کے نگاہوں میں خوف اور جنون دیکھتے مزید حیران ہوا تھا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے آزاد کرتے حیران چھوڑے آگے بڑھا۔ آفس میں کسی کو اس کی شادی کا علم نہیں تھا، اسی سبب یہ خبر شوق کا باعث بنی تھی۔ کتنا وقت لگے گا؟ وہ گرجا تھا کاریگروں پر جو لفٹ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی جان پر بنایا تھا۔ سوہا کی ٹوٹتی سانسیں، اس کی سسکیاں یاد کرتے وہ تڑپ رہا تھا۔ اس کا اضطرابی حال وہاں موجود تمام ورکرز کو حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ سبھی سوہا کی قسمت پر رشک کھا رہے تھے، جس کے لیے ریحان صدیقی تڑپ رہا تھا۔ سر بس ہو گیا، کاریگر نے گھگیاتے جواب دیا۔ ریحان نے اپنے پسینے سے تر چہرے پر ہاتھ پھیرتے سر کو خم دیا۔ محض چند لمحوں کے صبر آزما انتظار کے بعد لفٹ کا دروازہ کھلا اور ریحان کی جان پر بنائی۔ سوہا کے بے ہوش وجود کو فرش بوس اور نزدیک ٹفن دیکھتے اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اگلے ہی پل وہ بےتابی کے عالم میں اس تک پہنچا۔ سوہا آنکھیں کھولو میری جان، یوں میری جان سولی پر نہ لٹکاؤ، آنکھیں کھولو۔ آواز میں نمی کی امیزیں شامل ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ سب بھول گیا تھا، زبردستی، شادی، اپنا غرور، تکبر، تفاخر، سب کچھ یاد تھا تو محض یہ کہ اس سے منسوب عورت ہوش و حواس سے غافل اس کی باہوں میں موجود تھی، اور اس کا ساکن وجود، اس کی پوری دنیا الٹ پلٹ گیا تھا۔ ریحان نے اپنی آنکھوں میں امڑ ڈالنے والی نمی پر قابو پائے سوہا کی نبض چیک کی۔ اس کی دھیمی چلتی نبض اس کے اضطراب میں ذرا برابر سکون لے آئے۔ مٹھن، گاڑی تیار کرو۔ حلق کے بل چیختا وہ سوہا کو اپنے بازو میں اٹھاتے بھاگا۔ ہسپتال کے اس مخصوص کمرے میں دبیز خاموشی کا راج تھا۔ بیڈ پر دراز سوہا کا نازک وجود اس وقت ریحان کے لہو رنگ نگاہوں کے حصار میں قید تھا۔
سرخ و سفید رنگت کا حامل شادابی بکھیرتا چہرہ پل میں مرجھا گیا تھا۔ یہ گزرے کچھ لمحے آگاہی کے تھے، ادراک کے تھے، اعتراف کے تھے۔ ان گزرے چند لمحوں میں اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی سانسیں، اس کی دھڑکنیں سوہا سے منسلک ہیں۔ اس کی بند آنکھیں، ڈوبتی سانسیں ریحان کی جان پر بنائی تھیں۔ بیگانگی اور بے نیازی کا خال ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ اس کا دل نہ صرف اس لڑکی کی جانب مائل ہوا تھا بلکہ وہ اس لڑکی کے پیروں تلے بچھتا چلا گیا تھا۔ ریحان صدیقی اب اس بات سے انحراف نہیں برت سکتا تھا کہ وہ سوہا سے محبت کرتے اسے دل و جان سے قبول کر گیا ہے، کہ اب اس لڑکی کی جدائی اسے موت کے دہرائے پر لا کھڑا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس بات کا اندازہ اسے آج ہو گیا تھا۔ صرف محبت نہیں، تم تو میری کمزوری بن گئی ہو۔ اس قدر خوفزدہ کیا تم نے آج مجھے کہ میرا دل دھڑکنا بھولتے بند ہونے کے در پہ آن پہنچا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی چیز کو کھونے سے میں خوفزدہ نہیں ہوا، لیکن آج یہ خیال کہ میں تمہیں کھو دوں گا مجھے خوفزدہ کر گیا۔ میں صحیح کہتا تھا، جادوگرنی ہو تم، جادو کرتی ہو۔ دیکھو میرا غرور، انا سب پاش ہو گیا۔ میں جو کہتا تھا تمہیں نہیں اپناؤں گا، اب تمہارے سرہانے بیٹھا اپنے آنسو ضبط کر رہا ہوں جو تمہیں کھو دینے کے خیال کے تحت بہہ نکلے تھے۔ سوہا کا ہاتھ جکڑے اپنے لبوں سے لگاتے وہ گھمبیر دھیمے لہجے میں اظہار کر رہا تھا، ریحان صدیقی مر مٹا ہے تم پر، جلدی ہوش میں آؤ۔ جب سے ادراک محبت ہوا ہے میں بے چین ہوں تم سے اظہار محبت کرنے کے لیے۔ سوہا کے چہرے پہ جھکتے وہ اپنے لب سوہا کے ماتھے پر ثبت کرتا محبت پاش لہجے میں گویا ہوا۔ سرور آور لمس محسوس کرنا تھا کہ دل مزید طلبگار ہوا۔ لب ماتھے سے سرکتے سوہا کی آنکھوں پر آن ٹھہرے، پھر سفر کرتے اس کے عارض سے ہوتے اس کے لبوں پر آتے اپنا سفر اختتام کر گئے۔ سانسوں سے سانسیں ملنے کی دیر تھی۔ ریحان سب کچھ بھولے اس کی ذات میں الجھتا چلا گیا۔ اپنی سانسوں میں تنگی محسوس کرتے سوہا غنودگی سے بیدار ہوئی۔ سانسوں پر قابض ریحان پر نظر پڑنے کی دیر تھی۔ اسے سونیا کے تمام الفاظ شد و مت سے یاد آتے چلے گئے۔ آنکھیں پھر آنسوں سے لبریز ہوئی۔ جب وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، اسے اپنی بیوی قبول کرنے کو ہی تیار نہ تھا۔ جب محبت کے عہد و پیمان کسی اور کو سونپ رکھے تھے، پھر وہ کیوں اس کے اس قدر قریب آتے اسے استحقاق سے چھو رہا تھا؟ یہ لمس وقتی ضرورت تھا یا بھیک کی طرح وہ اس کی جھولی میں ڈال رہا تھا؟ سوہا ریحان کے سینے پر ہاتھ رکھتے مزاحمت کرنے لگی۔ ریحان اس کی طبیعت کا خیال کرتے اسے دوری بناتے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اپنی تڑپ اور محبت کا اظہار کرتا، سوہا کے لفظ تازیانے کے مانند اس کی سماعتوں میں گونجے۔ مجھے طلاق چاہیے، سرد مہری سے کہتی وہ اپنی آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو بے دردی سے صاف کر گئی۔ ریحان بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا، نگاہوں میں الجھن اور اچنبھا امڑ آیا۔ اس نے سننے میں غلطی کی تھی، یقیناً اس نے سننے میں کوئی غلطی کی تھی۔ سوہا، اس کی سوہا اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ نہیں، یہ ناممکن سی بات تھی۔ کیا کہا؟ ریحان نے جبرن مسکراتے پوچھا۔ میں نے کہا مجھے طلاق چاہیے، آپ سے نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ، ایک ایسے انسان کے ساتھ جو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی ہمدردی، یہ سب نہیں چاہیے۔ وہ ہذیانی سے ہوتی اٹھ بیٹھتے اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ نوچ اکھاڑ گئی۔ ریحان نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس کا یہ انداز دیکھا۔ تم ہوش میں نہیں ہو سوہا؟ ریحان نے اپنے سینے میں اٹھتے تیش کے طوفان پر قابو پائے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ہوش میں تو اب آئی ہوں ریحان صدیقی۔ میری تمام کوششیں رائگاں، میری تمام محبت ضائع، میری تمام وفا بیکار۔ میں نے ایک ایسے شخص کے دل میں اپنی محبت بھرنی چاہی جس کے دل میں پہلے ہی کسی اور کی محبت قید ہے۔ آپ نے نہ صرف محبت کی سونیا سے بلکہ اس سے شادی کا وعدہ بھی کیا۔ جو محبت اس سے کی، شادی کا وعدہ اس سے کیا، مستقبل کے خواب اس کے ساتھ سجائے، پھر آپ مجھے کیسے قبول کرتے؟ کیوں کر آپ میری جانب مائل ہوتے؟ میں بے وقوف سر توڑ کوششیں کرتی رہی۔ کس قدر پاگل تھی میں۔ کاش آپ 2 سال پہلے مجھے اس اندھیری رات میں نہ ملتے، آپ مجھ پر مہربان ہوتے، میری بھی جان کی جان نہ بچاتے، میرے دل میں آپ کی محبت کا چراغ نہ جلتا، اور اگر جل بھی گیا تھا تو میں نے کیوں اسے بجھایا نہیں؟ بجھا دینا چاہیے تھا، یا آپ مجھے کبھی ملتے ہی نہ۔ ہاں، آپ مجھے کبھی ملتے ہی نہ۔ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر کبھی شہر نہ آتی۔ وہ مبشر لقمان مجھ سے اپنی ہوس پوری کر لیتا۔ ہاں، یہ بہتر تھا۔ وہ مجھے تار تار کر دیتا، مجھے اپنی باندی بناتے، ہر روز میرا وجود بھنبھوڑ دیتا۔ ریحان کے نزدیک آتے وہ اپنے بال جکڑے بے ربطگی کے عالم میں چیخ رہی تھی، اور ریحان اسے بت بنا دیکھ رہا تھا۔ وہ سونیا کی باتیں سن چکی تھی،
جبکہ یہ انکشاف بھی ریحان کے لیے حیران کن تھے کہ وہ اسے 2 سال پہلے مل چکی ہے اور وہ کسی مبشر لقمان سے بچنے کی خاطر اس کے در پر آئی تھی۔ اس کے آخری لفظوں پر وہ سلگتا انگارہ بنا اپنا ہاتھ ریز کر گیا۔ سوہا، ریحان کی دھاڑ زخمی شیر کے مانند تھی۔ اس کا ریز کردہ ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا اور سوہا کے الفاظ اس کے حلق میں۔ سوہا جو خوفزدہ ہوتے اپنے عارض پر ہاتھ رکھ گئی تھی، اسے یوں رکتا دیکھ ایک طویل ہچکی بھر گئی۔ سرخ متورم آنکھیں جن کا یہ حال وہ محض چند منٹوں کے رونے کے سبب کر گئی تھی، کمزوری کے باعث لرزتا وجود اور زرد چہرہ۔ ریحان کو اس کے لفظوں کی بدولت اٹھتا تیش محبت اور اذیت میں بدلتا محسوس ہوا۔ اسے محض ایک صفائی اور معافی کی ضرورت تھی۔ وہ جیسا رد عمل دے رہی تھی اس میں اس کی خطا نہ تھی۔ اس نے کبھی اپنے خول سے نکلتے اسے احساس دلایا ہی نہیں کہ اس کی کوششیں رائگاں نہیں گئی، اور جب اظہار کا وقت آیا تب وہ غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ آگے بڑھتے ریحان نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کا سر تھپکا۔ سوہا نے چند پل مزاحمت کی، لیکن مزاحمت کے جواب میں گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ وہ تھمتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ ریلیکس میری جان، ریلیکس۔ غور سے میرا لفظ با لفظ سنا اور اسے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ تمہاری کوششیں رائگاں نہیں گئی، نہ تمہاری محبت ضائع ہوئی۔ تم نے جس شخص کا دل پگھلایا ہے اس کے دل میں محض تمہارا راج ہے۔ تم نے جس شخص کو اپنی جانیں مائل کرنا چاہا تھا وہ تم پر دل و جان سے مر مٹا ہے۔ تم نے محض آدھی بات سنی اور غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ سونیا سے محبت کبھی نہیں کی، نہ کبھی اس سے شادی کا وعدہ کیا۔ اس نے جو کہا وہ جھوٹ تھا۔ یقین کرو میرا، خدا کی قسم کھاتا ہوں میرے دل کی سرزمین پہ دھاگ بٹھانے والی محض تم ہو۔ میں اپنے غرور، انا اور تکبر کا پرچم بلند رکھتے تمہیں دھتکار آیا۔ دل ہی دل میں پگھلتا گیا، تمہارے عادی بنتا گیا، لیکن اپنے اوپر چڑھے اس خول کو نہیں توڑ پایا۔ لیکن کب تک محبت سے دور بھاگتا؟ محبت نے جکڑ بھی لیا اور خول بھی ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ آج جب تمہاری ڈوبتی سانسیں سنی، جب تمہاری بند آنکھیں اور ہوش و حواس سے بیگانہ وجود دیکھا، مجھے لگا میرے وجود سے کوئی میرا دل نکال رہا ہو۔ اس رشتے سے منہ نہیں موڑ سکتا میں، اب تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تم سے دستبرداری موت ہے موت، کہنے کو اور کچھ نہیں، محض یہ ہے کہ میرا قیمتی اثاثہ ہو تم، میری متاع جان ہو تم۔ اس کا سر سہلاتا وہ محبت پاش لہجے میں اپنا حال دل بیان کرتے اظہار کر گیا تھا۔ ہر لفظ محبت سے لبریز، ہر لفظ میں شامل شدت و جنون۔ سوہا دم سادھے سے سنتی گئی۔ کچھ پل پہلے یوں لگا تھا کہ وجود اذیت میں ڈوبا ہوا ہے جو اس کی جان ہولے ہولے نکال رہی ہے، اور اب اس شخص کے لفظوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا مانو تمام اذیت نوچ اکھاڑ پھینکتی اس کے وجود میں سکون بھر دیا گیا ہو۔ کہ کیا یہ سچ ہے؟ سوہا نے اسے دور ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تصدیق چاہی۔ خدا کی قسم، لفظ ب لفظ سچ ہے، ریحان مسکراتے لہجے میں کہتے اس کے عارض پر پھسلتے آنسو اپنے لبوں سے چن گیا۔ سوہا کو اپنا تن من سرشارے میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ یوں لگا ایک تھکان زدہ سفر کے بعد منزل پالی ہو۔ تلاش تھی جو تمام ہوئی، تشنگی تھی جو بجھ سی گئی۔ آپ نے بہت دل دکھایا میرا، میں سزا دوں گی۔ اس کے لب اپنے نکوش پر پھسلتے محسوس کرتے وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے خفگی سے زکام زدہ آواز میں بولی، ابھی جو تم اپنے ساتھ کر چکی ہو وہی سزا کافی ہے میرے لیے۔ یوں آئندہ خود کو خطرے میں ڈالتی میری جان سولی پر لٹکائی تو تم سزا کی مستحق بنو گی میری۔ ریحان کے لب اس کے لبوں کو چھوتے اب گردن پر اپنا لمس بکھیر رہے تھے اور سوہا کو اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ریحان، یہ ہسپتال ہے۔ اسے حدود پار کرتا دیکھ سوہا نے مزاحمت کرتے گہری سانسوں کے مابین اسے پکارا۔ ریحان فل وقت اسے دوری بنا گیا۔ میں ڈسچارج پیپر بنوا رہا ہوں، گھر جا کر یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑا ہے، اور کوئی مزاحمت کام نہیں آئے گی۔ سوہا کا گال تھپ تھپاتے وضو معنویت سے کہتے اس کے لب ہولے سے چومتے کمرے سے نکلنے لگا کہ کچھ یاد آتے پلٹا۔ مبشر لقمان، اس شخص کا نام نہ تمہارے لبوں سے ادا ہونا، اس شخص کا خوف ان آنکھوں میں مجھے کبھی نظر آئے۔ پلٹے سوہا کی کلائی جکڑے اسے اپنے نزدیک کرتے وہ اس کا عارض اپنے انگوٹھے سے سہلاتے سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ سوہا اس کے نگاہوں میں تیرتی خونا شام جذبے کو محسوس کرتے ٹھٹک سی گئی۔ کیا کرنے والے آپ؟ آواز میں خوف کی آویزی شامل تھی۔ میری عورت پر غلط نظر ڈالنے والے کی نگاہیں نوچنے والا ہوں۔ وہ دھیما سا مسکراتے اسے اپنے ارادوں سے واقف کر گیا۔ نہیں ریحان، وہ بہت خطرناک ہے۔ سوہا نے اپنے عارض پر رکھے ریحان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلایا۔ ریحان صدیقی نام ہے میرا، ایسے آدمیوں سے نمٹنا آتا ہے مجھے۔ ہولیا ٹھیک کرو، ہم گھر چل رہے ہیں۔ نرمی سے کہتے اسے تسلی دیتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔
سوہا نے گہرا سانس بھرتے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ آپ کا جانا ضروری تو نہیں ابھی جان؟ نسرین بیگم کے سینے سے لگی وہ روحان سی گویا ہوئی، جبکہ گود میں بیٹھی ایک سالہ آئمہ اپنی ماں کو آنسو بہاتے دیکھ خود بھی رو دینے کو تیار تھی، اور یہی بات صوفے پر بیٹھے ریحان کو طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ارے باؤلی، پوری زندگی کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں۔ اللہ کا کرم ہوا کہ مبشر لقمان جیسے شر کو کسی نے مارتے گاؤں میں امن کی فضا قائم کی۔ میں تو مشکور ہوں اس انسان کی جس نے اس فرعون کی فرعونیت ختم کی، تبھی تو میں اب اپنے گھر لوٹ سکتی ہوں۔ گاؤں جا کر گھر اچھے خاصے دام میں بیچتے واپس تیرے پاس ہی آؤں گی۔ کیوں فکر کرتی ہے؟ نسرین بیگم اس کے آنسو صاف کرتے اسے پچکارتے ہوئے بولی۔ سوہا اور بی جان نے ان کی بات پر بے ساختہ ریحان کی جانب دیکھا۔ مبشر لقمان کو ختم کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا وہ دونوں بخوبی جانتی تھیں۔ ریحان نے بھویں اچکائے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ دونوں ہی نفی میں سر ہلا گئے۔ نسرین بیگم سب سے ملتی ڈرائیور کے ہمراہ گاؤں روانہ ہوئی۔ چلو ذرا کمرے میں، یہ جو تم نے بلا وجہ کے آنسو بہائے ہیں نا، اس کی سزا دوں۔ ریحان نے اس کے جاتے ہی سوہا کے پہلو میں جگہ بناتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سوہا نے اپنے آنسو صاف کرتے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ آپ کی ایک سزا میری گود میں ہے اور دوسری آنے والی ہے، یہی سزائیں کافی ہیں میرے لیے۔ خبردار، جو اب سزا کا بہانہ لیتی اب اپنا ٹھڑک جھاڑا۔ آئمہ کو اس کی گود میں ڈالتے وہ چادر میں چھپا اپنا بھرا وجود چھپائے طیش کے سبب لفظ چباتے ہوئے ادا کرتی صوفے سے اٹھتے کچن کی جانب بڑھے، جبکہ بی جان پوتے کی سرخ رنگت دیکھتی اپنا کہکا ضبط کرتی رہ گئی۔ ان کا فیصلہ درست تھا، سوہا ریحان کے لیے ایک بہترین ہمسفر تھی۔